اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی ایک اور دلیل بھی اخذ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس دن کو منایا اور روزہ رکھا۔ اس سے کسی عظیم دن کو منانے کا جواز خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سا دن عظیم ہو سکتا ہے۔ لہذا یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہود اپنا یوم آزادی یعنی عاشورے کا دن روزہ رکھ کر مناتے تھے، جبکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن یوم عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی مبارک دن کو یوم مسرت کے طور پر منانا سنت ہے، اور اس کو دائرۂ شریعت میں رکھتے ہوئے کسی بھی شکل میں منایا جا سکتا ہے۔ اگر یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یوم شکرانہ منانے کو صرف روزہ رکھنے کے عمل تک محدود کر لیا جائے اور اس دن کو روزہ رکھنے کے سوا کسی اور طریقے سے نہ منایا جائے۔ احادیث مبارکہ میں اس امر کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اس خوشی کے موقع پر روزہ ایک اضافی نیک عمل کے طور پر رکھتے تھے، اور وہ یہ دن بطور عید مناتے تھے۔ قبل از اسلام عرب معاشرے میں یوم عاشورہ کے موقع پر عید منائی جاتی تھی، اگرچہ عربوں کا اس دن عید منانا مختلف وجوہات کی بنا پر تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن صرف روزہ نہیں رکھتے بلکہ عید بھی مناتے ہیں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم ضرور اس دن روزہ رکھا کرو۔ امام مسلم نے بھی الصحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، یہود یوم عاشورہ کی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے، بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ان الفاظ کے ساتھ ایک اور حدیث بھی روایت کی ہے، اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے۔ اس دن وہ اپنی عورتوں کو خوب زیورات پہناتے اور ان کا بناؤ سنگار کرتے، بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم کی مذکورہ بالا روایت سے مستنبط ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ یہودیوں کے لیے یوم نجات اور یوم کامیابی تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یوم عاشورہ یہودیوں کے لیے یوم نجات اور یوم کامیابی تھا۔ وہ عرصے قدیم سے من حیث القوم اسے یوم عید کے طور پر شایع نشان طریقے سے مناتے چلے آ رہے تھے۔ عید کا دن ان کے لیے یوم تعظیم تھا، وہ اس کا احترام کرتے اور بطور شکر و امتنان کے ایک اضافی عمل کے طور پر اس دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ یہ دن صرف روزہ رکھنے پر ہی موقوف نہ تھا، بلکہ روزہ رکھنا محض ایک اضافی عمل تھا جو اس دن انجام دیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے اگر آج کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کرے اور کہے کہ روزے کے بغیر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا جائز نہیں، تو یہ درست نہیں، اور نہ ہی ایسا استدلال احادیث کی روشنی میں ممکن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ یوم عاشورہ یہودیوں کے نزدیک یوم عید ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عید منانے پر کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ ان کے روزہ رکھنے کے بارے میں استفسار فرمایا، تو انہوں نے تعظیماً لہو اور شکراً لہو کہہ کر بطور تعظیم و تشکر روزہ رکھنے کی
توجیہ بیان کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال کرتے ہوئے اس دن کے شرعی حیثیت کو واضح طور پر متحقق کیا ہے اور اس سے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی اباحت پر دلیل قائم کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال نقل کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر سے میلاد شریف کے عمل کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب کچھ یوں دیا، میرے نزدیک یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی اساسی دلیل وہ روایت ہے جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عرض کرنا ہوئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، سو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ جس نے میلاد کی بابت پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی بنیاد ان احادیث کو بنایا ہے جو صحیحین میں متفق طور پر روایت ہوئی۔ ان احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ملنے والے عظیم نعمت اور فتح پر اظہار تشکر کرنے اور اس دن کو عید کے طور پر منانے کی تاکید و توثیق فرماتے ہوئے اس عمل کو اپنی سنت کا درجہ دے دیا۔ جب رسول معظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیا اس دن سے زیادہ کوئی اور بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے طور پر نہ منایا جائے؟ حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے تائید امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں کی ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے جو استدلال کیا ہے، اس میں باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی گزشتہ زمانے کے معین یوم عاشورہ کو ہوتی تھی، مگر پورے سال میں صرف اسی روز کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر ہر سال اسی روز ادا کیا جائے۔ اس سے ثابت ہے کہ گویا واقعے کا اعادہ نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے، جس پر دلیل یہ ہے کہ ہر پیر کے روز ابو لہب کے لیے میلاد کی برکت اور اعادہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کے روزے مسلمانوں پر واجب تھے، جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو ان کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ کا وجوب تو منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد اب کسی روزے کی فرضیت نہیں، لیکن اس سے صوم عاشورہ کی حلت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ اس روزے کے حکم وجوبیت کی منسوخی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار نہیں، جس طرح روزہ رکھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں فرمایا تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزرے ایک زمانہ بیت چکا تھا۔ صوم عاشورہ کا وجوب منسوخ ہونے کے باوجود احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں۔ اس دن کے روزے کی جو فضیلت پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے، اس لیے صوم عاشورہ کی منسوخی کا حافظ ابن عسقلانی
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال پر کوئی اثر نہیں۔ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو پھر بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے استدلال پر فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ خوشی لامحالہ ان لوگوں کو ہوگی جنہیں امت موسوی کے افراد ہونے کا دعویٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روزے سے صرف امت کو یہ توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی فتح پر شکر ادا کرتے ہیں تو تمہیں بھی ہماری ولادت کی بے حد خوشی کرنی چاہیے، مگر تبع غیور کو صراحتاً یہ فرمانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو، بلکہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی جب تک کسی نے پوچھا نہیں، اس لیے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی تبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔